اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں، سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں۔ یہ آیت نمبر 125 ہے سورہ مبارکہ کی، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے 3 مختلف لیولز کا تذکرہ ہے۔ عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، وضاحت بھی کی ہے، لیکن دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے، مختلف لیولز کہہ لیجئے۔ مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں، جذبات سے نہیں۔ اور یہ کہ کسی شے کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے، رد کرتے ہیں تو دلیل سے۔ یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں، یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے بہت کم ہیں تعداد میں، لیکن ڈیسائسو ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں۔ عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا کی۔ یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ واعظ سے نہیں، جذباتی نہیں، بالحکمہ، پختہ باتیں، عقلی دلائل، محکم باتیں، وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں۔ اور وہ حکمت کے جو 3 جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حکمت جو ہے گہری باتیں، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں، مسلمہ اصول، ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے، کس شے کی اہمیت کم ہے، کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے، کیا سیکنڈری ہے۔ ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں، جو اصول پہچان لیتے ہیں، پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر، براہین پر۔ جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل لاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاطبین جو ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو، جس کا اپنا شعور بہت پختہ ہو چکا ہو۔ جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا؟ لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی، عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کے کوئی فطور نہیں ہوتے، کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی ہوئی نہیں ہوتی، ان کے جذبات جو ہیں اچھے، اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں، کھلی کتاب کے مانند ہیں، آپ جو چاہیں لکھ دیجئے، جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہا لکھ دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ موعظۃ الحسنہ، ایک بات جو ہے اچھی بات ہو، خلوص سے ساتھ کہی جائے، وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر دھونس نہیں جمانا چاہتا، اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ یہ در حقیقت میری خیر خواہی کی وجہ سے، مجھ سے نفرت نہیں کرتا، میری تحقیر نہیں کر رہا ہے، جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جا اترے گی۔ یہ ہے موعظہ حسنہ۔ عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے، وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے، یہ ان کے لیے تکلیف مالا یطاق ہے۔ تو سب سے اوپر کا لیول ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، پھر ہے والموعظۃ الحسنہ عوام کے لیے۔ نمبر 3 وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ مثلاً عیسائی مشنریز ہیں،
انہیں تو خرچے ملتے ہیں، ان کے تنخواہیں ہیں، ان کے بجٹس ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں، ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہے، انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے۔ قادیانیوں کا نظام ہے، بہائیوں کا نظام ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے، مناظرے کے لیے، بحث کے لیے، اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے۔ آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی، بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے، جو جھگڑنا بھی پڑتا ہے، بحث بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہاں مناظرے کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے، مجادلے کا لفظ آیا ہے۔ جادلہم، ہاں ان سے جھگڑو، انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں۔ اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا۔ لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار رہنا چاہیے، نیچے نہ اترو، گالم گلوچ پر نہ آ جاؤ، بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو، بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو، بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب، اس کے اندر بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو یہ 3 لیولز ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ اب اس میں ہر ایک کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی۔ قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو، اس کے اوپر تربیت نہ ہو گئی ہو۔ اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں، منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے لیے جو ہے یہ 3 لیولز ہیں، ان کو سمجھ لیجیے۔ اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔